کا ایگزسٹینس اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، اس لیے خدا ہے. خدا نہیں ہوتا فار ایگزامپل، جو کیوں کا آنسر اگر یہ ہوتا تو پھر ہم بھی نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں ہوتے. تو پوری دنیا مانے گی. بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی چیز خود بخود ایگزسٹ نہیں ہو جاتی، اس کو کوئی نہ کوئی ایگزسٹینس میں لانے والا ہوتا ہے. تو پاورفل کہتے ہیں اسی کو جو کسی سے کام کروائے. آپ بتائیں آپ کتنے لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں؟ کہ خدا اگر فرشتوں کے ذریعے کر رہا ہے تو اس کا پاورفل ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی آبجیکشن غلط ہو گیا. سمجھا دیا آپ کو. انسانوں میں کسی کے پاس پاور ہے تو وہ سورج کو روک لے، چاند کو روک لے. مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ میں سائنس کی فیلڈ سے آتا ہوں، فزکس کی فیلڈ سے. اس میں ہم کسی بھی ٹاپک کے متعلق کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو اس کے 5 ہم سوال نکالتے ہیں. خدا کے متعلق الحمدللہ میں مسلم ہوں، مگر مجھے ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا کیوں؟ ہمارے یہاں خدا کے متعلق 5 سوال پیدا ہوتے ہیں، کیوں، کہاں، کیسے، ویسے. پھر اس میں سے آخری سوال آتا ہے کیوں. جیسے میں نے اپنی ریسرچ کی، میں نے جو سیٹسفائی ہوا تھا میں نے 4-5 مہینے پہلے میں سیٹسفائی ہوا تھا کہ خدا ہے. پھر میں نے اس پہ جواب بھی نکالا جس سے میں سیٹسفائی تھا، مگر 2-3 مہینے سے پہلے میں سیٹسفائی نہیں ہو رہا اپنے جواب سے، تو میں اس کے متعلق اور کوئی جواب چاہتا ہوں. کیا جواب ہے آپ کا اگر آپ سے پوچھا جائے کیوں؟ تو کیوں میں اس لیے، جیسے کہ میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب پڑھی تھی دا بریف ہسٹری آف ٹائم. اس میں اس کے متعلق مجھے پھر سمجھ آیا تھا پہلے یہ کہ خدا کے لیے ہم کیوں نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ وقت میں نہیں آتا. وہ ایک الگ انسانوں کے لیے بات اگر کی جائے، ظاہر سی بات ہے خدا کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے. اب آپ سے سوال کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے. چلیے، اس کی سمپل سی مثال ہے جو ہم 2-3 ایگزامپل دیتے ہیں. آرگومنٹ آف کنٹینجنسی اور دیگر جو بھی آرگومنٹ ہم پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں خدا ہونا چاہیے. آپ سے یہ سمپل سا سوال کیا جائے، ہاں، یہ سوال کا جواب کیا بنتا ہے آپ سے کہ اگر ہم ہیں تو ہم کیوں ہیں؟ یعنی ہمارا وجود، ہمارا ایگزسٹنس وہ کیوں ہے؟ ہمارا ایگزسٹنس اس لیے ہے کیونکہ کوئی سپریم پاور اوپر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کے تحت زندہ رہ رہے ہیں اس کی مدد سے. تو آپ ڈائریکٹلی آنسر دے دیے نا. 2 اس کے ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو کیوں کا مطلب یہ ہو گیا کیسے، مطلب ہم کیسے ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک پروسیس ہو گیا، ایک وہ سوال ہو گیا. دوسرا سوال ہو گیا کہ کیوں، مطلب کیا ضرورت ہے. رائٹ؟ 2 الگ الگ ایسپیکٹ ہو گیا. تو اگر پروسیس کی بات کی جائے تو یہ تو پوری دنیا مانے گی. بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی چیز خود بخود ایگزسٹ نہیں ہو جاتی، اس کو کوئی نہ کوئی ایگزسٹینس میں لانے والا ہوتا ہے. اور جو سپریم پاور ہے وہ چونکہ اس سے پاک ہے، اس کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں جا پر ختم ہو جائے گا. کسی ایسے ایک سپریم پاور کو ماننا پڑے گا کہ جس نے سب کو وجود بخشا ہے، جس کی کوئی بگننگ نہیں ہوئی ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوئی ہے، تبھی جا کے یہ جو آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے یا پھر اسی طریقے سے انفینٹی گریس والا جو معاملہ ہے وہ پیش نہیں آئے گا. یہ تو ہو گیا کہ پروسیس. لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ کیوں. مان لیجیے پروسیس بھی صحیح ہے، ہم خود نہیں بنے، ہم کو کسی نے بنایا ہے، تو اب یہ دوسرا سوال الگ سے ہو گیا کہ کیوں ہم کو پیدا کیا اور کیوں خدا ہے. ٹھیک ہے؟ اب کیوں ہم کو پیدا کیا اس کا جواب تو ہمارے پاس موجود ہے. اسلامی کے اعتبار سے اگر ہم جواب دیں گے تو ہماری اپنی عبادت کے لیے. لیکن اگر چلو کوئی اسلام کو نہیں مانتا ہے، اگر قرآن کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے یا پھر انسان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کا پرپز ضروری ہے. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ خدا کا ہونا ہمارے لیے نہیں بول رہا، خدا کیوں ہے؟ پہلے تو میں نے سمجھ لیا وہ وقت میں نہیں آ رہا. جی وہ تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مگر یہ سوال میرے دماغ میں بار ہے کیونکہ میں فزکس پڑھ رہا ہوں. اس کے متعلق ہمارے یہاں بہت براڈلی پڑھایا جاتا ہے کہ خدا سائنس پروو نہیں کر سکتی خدا ہے یا نہیں. مگر سائنس کی فیلڈ دوسرا جواب بھی میں نے جو پڑھا تھا کہ سائنس ریسرچ کرتی ہے کہ کیسے، کیوں، مگر یہ نہیں بتاتی ہے کیوں ہے. آپ سے پوچھا جائے گا، اس کو آسان کر دیتے ہیں. چلیے آپ کے سوال کو اس کو ختم کرتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھا جائے کہ آپ کیوں ہو، مجھے کسی نے پیدا کیا اسی لیے میں ہوں. میرا کوئی یہ کیوں کا جواب نہیں ہوگا، یہ تو کیسے کا ہوگا. وہ تو خدا کو ہی پتا ہے. ہم ہاں، ارے خدا کو صرف پتا رہے گا پھر ہماری دنیا میں زندگی کا مقصد کیا. جیسے کہ اور آسان کر دیتا ہوں، اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو یہ سوال اگر ہم سے اس کانٹیکس میں کیا جائے تو کیا آنسر کریں گے؟ کروں؟ ہم پڑھ رہے ہیں. کیوں اسکول پڑھ رہے ہو، کیوں کالج پڑھ رہے ہو، کیوں بی اے کر رہے ہو، کیوں ایم اے کر رہے ہو، کیوں کا جواب دو گے نا. ہے نا جواب. اگر اس جواب کے اندر یہ کہہ دو گے نہیں اس کا جواب تو خدا ہی کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے،
تو پھر ہم اس چیز کو کر کیسے رہے جب ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو انسانوں کے بارے میں کیوں کا سوال ہوگا تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اس کا جواب موجود ہو چکے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ سوال اگر خدا سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں کا سوال کون کرتا ہے؟ یعنی اگر آپ اسکول میں ہیں تو آپ سے کیا جا رہا ہے، آپ اپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو لوور ہیں اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں، کیوں جان رہے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ ہاں، تو خدا کیوں ہے؟ خدا نے خود بتایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ ہونا ضروری ہے اس کا، وہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا وجود ہی نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے، اس لیے وہ ہے۔ کیوں کا آنسر یہ ہے بھائی، اگر میں یہاں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بوٹل ہے یہ یہاں پر کیوں ہے، تو اس کا آپ آنسر بہت سارا کر سکتے ہو، یہ کہو گے یار یہ بہت ضروری ہے۔ اور آسان مثال لے سکتے ہیں اس کی کہ جو اپنی ضرورت کی چیز ہے ہماری، آنکھیں کیوں ہیں آپ کی، تو اس کا ایک آنسر ہوگا دیکھنے کے لیے، لیکن دوسرا آنسر ہے آنکھیں اس لیے ہے کہ وہ ضروری ہے دیکھنے کے لیے، وہ نہیں ہوگی تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا وجود بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، تو ایک چیز کا وجود بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی ہے، کسی چیز کا ایگزسٹنس اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، اس لیے خدا ہے۔ خدا نہیں ہوتا، فار ایگزامپل جو کیوں کا آنسر اگر یہ ہوتا تو پھر ہم بھی نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں اور آپ کو وجود بخشا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو ایگزسٹنس میں لایا گیا ہے، تو ایگزسٹنس میں لانے کے لیے کوئی ایگزسٹنس میں لانے والا ہونا چاہیے نا، اس لیے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے مفتی۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے میں سائنس کی فیلڈ میں ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں الحاد کے یا ایتھیزم کے متعلق کوئی کتاب ہو جو میں پڑھ سکوں اور میں اس کے متعلق کچھ نالج حاصل کر سکوں۔ قرآن اور کریم کی تفسیر، احادیث پڑھ کے میں نے بہت ساری جو اور پڑھا ہے، جتنا میں نے علم حاصل کیا ہے، اور میں الحاد کے بارے میں اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کہ آپ کو وہ اردو تو غلط آتی کیوں۔ ہوگی نا؟ ہاں، اردو آتی ہے اور عربک سیکھ رہا ہوں ابھی۔ بس تو مفتی صاحب کی کتاب ابھی آئی ہے تحفظ الملاحدہ، 6 والیوم میں، مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کی، اور ابھی تو فرسٹ ایڈیشن اس کا کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، سیکنڈ ایڈیشن میں آپ کو بکنگ کرانی پڑے گی۔ کیسے کراؤ گے آپ؟ مفتی صاحب کی چینل پہ جاؤ اور وہاں پر آپ کمیونٹی ٹیب کے اندر، کمیونٹی پوسٹ کے اندر دیکھو، مفتی صاحب نے پوسٹ لگائی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پر لکھا ہوگا کہ اس کتاب کو اس نمبر کے ذریعے منگاؤ، تو وہاں پر دارالکتاب کا نمبر ہوگا، اس کے ذریعے آپ اس کتاب کو منگوا سکتے ہو۔ وہ کتاب ابھی اس وقت کی سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے الحاد کے بارے میں تو، ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ چلیے۔ اور میرا ایک اور سوال تھا کہ خدا نے فرشتوں کو، جیسے کہ 4 فرشتے ہیں جن کے جیسے کہ ملک الموت ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ فرشتے جو ہیں ان کو خدا نے کوئی کام دیا ہے، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ خبر دینے کی، میسنجر، وہ خبر پہنچاتا تھا یہ رسولوں کو، اور ملک الموت کا کام یہ تھا جو یہ روح نکالتا ہے۔ اس کے متعلق میرا یہ سوال تھا، خدا نے ان کو کیوں بنایا کہ وہ خدا خود نہیں کر سکتا تھا وہ کام؟ خدا خود ہی کر رہا ہے، لیکن خود کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ جس کو حکم دے گا اس کے ذریعے کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنے کسی بچے کو بولیں کہ تو میرے لیے پانی لے کر آ، تو اب آپ بتائیے وہ پانی خود سے لینے جا رہا ہے، مطلب اس کے دل میں بات آئی تھی میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں، یا پھر آپ کے آرڈر کے بعد وہ پانی لے کر آ رہا ہے؟ میرے آرڈر کے بعد۔ تو کیا مانا جائے گا؟ آپ نے پانی لانے کے لیے بولا تو لا رہا ہے، یا خود سے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بولنے کی وجہ سے، تو پانی کیوں لا رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے نا۔ ہاں، تو پانی لانا کس کا کام ہے؟ اس کا خود کا کام ہے کہ آپ کا کام ہوا؟ مطلب کس کے لیے لا رہا تھا وہ؟ آپ کے لیے نا۔ میرے لیے لا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے، دوسرا سینیریو دیتا ہوں، آپ کے پیاس لگی اور آپ پانی خود پینے ہاں جا رہے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ والد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ خود بھی لا سکتے ہیں، جی، تو ہاں، اب بتائیے کہ آرڈر دے کے لانا اس میں بڑاپن پتہ چلتا ہے یا پھر خود لے کر آنا اس میں بڑاپن پتہ چلتا ہے؟ آرڈر دے کے لانا۔ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں نا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر المطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی سے کام کروانا یہ انسان کے بڑا ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، لیکن انسانوں کو تو اس سے منع کیا گیا، چونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ سب برابر ہے، جس سے کسی کو بڑاپن نہیں اچھا لگتا ہے، لیکن تکبر ایک اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بڑے پن کو نہیں دکھائے گا تو اس کا بڑا پن ہونا نہیں پتہ چلے گا۔ تو کسی کو آرڈر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے، اور اس کے حکم کے بعد ہی وہ چیز کی جا رہی ہے، اس سے اس کا چھوٹا ہونا ثابت نہیں ہو جاتا، اور اس سے یہ بھی نہیں ثابت ہوتا کہ اس کے پاس پاور نہیں خود اس کام کرنے کی، وہ کام کرنے کی۔ آپ جس طریقے سے کسی کو آرڈر دے کے پانی لے کر آپ خود بھی لے کر آ سکتے ہیں نا، تو بیسک سا رول ہے کہ کسی کو آرڈر دینا اس سے تھوڑی نا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی پاور نہیں ہے، پاور ہے نا آپ کو، لیکن آپ پاور کو دوسری طریقے سے یوز کر رہے ہیں،
اور جو دوسری طریقے سے یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کا پاورفل ہونا پتہ چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت آرڈر دے کے کروا رہے ہیں فرشتوں سے. انسانوں کو بتا رہے ہیں یہ میں نے آرڈر دیا ہے. ٹھیک، اور مثال دے دیتے اس کی، پھر آگے چلتے ہیں دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ نے کالج وغیرہ پڑھی ہوگی، کالج کے اندر ایک ہوتا ہے پرنسپل اور ایک ہوتے ہیں عام ٹیچر، سپروائزر، جو آپ کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں یا پھر آپ کو کوئی نوٹس لا کر بتا رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ دیکھیں ٹیچر آ کے بتائے گا یا سپروائزر آ کر آپ کو بتائے گا کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو نوٹس جاری ہوا یا اس طریقے سے ہم کو یہ اتنے دنوں کے اندر یہ چیزیں کرنی ہے. پرنسپل خود نہیں آتا، پتہ ہے نا، بھجوا رہا ہوتا ہے سب چیزوں کو، اعلان بھجوا رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ریمائنڈر یہ چیزیں ہونے والی ہیں. تو ان سے ہم تھوڑا سا کیا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، بات چیت میں آواز بلند کر لیتے ہیں. ٹھیک، اگر کچھ گڑبڑ ہوتا ہے تو وہ شکایت ہمارے لے کے جاتے ہیں پرنسپل کے پاس. پرنسپل خود ہی آ جائے تو پورے اسکول پورا کالج بھاگ رہا ہوتا ہے، ٹیچر بھاگ رہے ہوتے ہیں کلاس میں، اسٹوڈنٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ کلاس میں، سب کے کپڑے صحیح ہو جاتے ہیں، سب کچھ صحیح ہو جاتے ہیں. زیادہ رسکی معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب خود پرنسپل آ جاتا ہے. تو وہ عافیت نہیں ہوتی، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. فلیکسیبلٹی کس کے اندر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر، یا پھر ڈائریکٹلی جو مین ہوتا ہے اس کے ساتھ. پی ایم جو ہے ملک کے ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو نیچے تحت کام میں رکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں سے ہم کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چل جاتی ہے زندگی. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈائریکٹ پی ایم آنے لگ جائے تو سب کے گھر پہ کیا ہوگا؟ زندگی دو بار ہو جائے گی ایک انسان کی، اس کی ریئلٹی پوری سامنے آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے ہیں نا، وہ تو حکیم بھی ہے نا، اس کو بھی پتا ہے نا. پھر تو آپ کے لیے فرض ہو جائے گا ہر کام. یعنی جو بھی ابھی ہمارے لیے فلیکسیبلٹی، اٹھنا، کھانا پینا، سنت کے مطابق عمل کرنا، ہماری زندگی میں فلیکسیبلٹی ہے. ڈائریکٹلی وہ حکم ہو جائے اور نہیں کرے، ڈائریکٹلی اس کو اوپر جہنم ہو جائے اور کرنا ایک دم لازم ہو جائے، کوئی فلیکسیبلٹی ہوئی نا، تو پھر تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی نا زندگی. جی. جیسے انسانوں کے اندر ایک بڑا انسان ہوتا ہے، پھر وہ کسی اور کو بول کر وہ کام کروا رہا تو ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ملتی ہے، تھوڑا بہت ہم اس میں آناکانی کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت ہم اپنے آپ کو بھی کمپرومائز کرتے ہوئے چیزیں کر لیتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی مین اگر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکم اگر ڈائریکٹ کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو نبی ہو جائے گا ہر بندہ، اور ہر بندہ نبی ہو جائے گا تو نبی کی طرح ہر بندے کو کیسے زندگی گزارنی ہے؟ بالکل ایک دم گناہوں سے پاک زندگی گزارنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عبادت کرنی ہے. تو پھر دنیا کے اندر امتحان جو اس طریقے سے انسانوں کا ہو رہا ہے وہ تو ہو نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، مجاہدہ بھی کرنا ہے نا، عام انسانوں کا عام بن کے بھی رہنا ہے، اور ان کے پاس کوئی پاور بھی اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے. تبھی پتہ چلے گا کس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ پن ہے، کتنا وہ اخلاص والا ہے، کتنا وہ جھوٹ بولتا ہے، کتنا اس کے اندر ہمدردی ہے. یہ ساری چیزیں میں مفتی عبداللہ منہاج ہوں، میں آپ کو بولوں کہ یار یہ کام آپ کر لیں تو آپ کی جتنی ویلیو، میری ویلیو جتنی آپ کے مائنڈ کے اندر ہوگی آپ اتنی اس کی قدر کریں گے. لیکن ابھی مفتی یاسر آ جائیں تو آپ اور زیادہ کریں گے، یا جو بھی شخصیت، جو بھی آپ کے نزدیک پرسنالٹی ایسی ہے جو آپ کو بہت زیادہ امپریس کرتی ہے، وہ اگر آ جائے تو اس کے بولنے سے میرے بولنے سے 100 گنا فرق ہوگا، ہے نا، آپ کے عمل کرنے میں. اور شخصیت ہٹا دیں، آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اگر وہ بول دے اور ہم بول دے تو فرق ہوگا نا. فرق ہوتا ہے، کتنا زیادہ فرق ہو جاتا ہے. آپ جس کو چاہتے ہو اور وہ آپ کی اتفاق سے وائف بھی ہو جس کو آپ چاہتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بولے کہ میرے محبوب آپ یہ کام کریے، اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہوگا. تو اس کے بولنے سے اور ہم انسان کے بولنے سے فرق ہوتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکمت کے تحت کام کرواتے ہیں فرشتوں سے اور نبیوں کے ذریعے، تاکہ ایک انسانوں کو فلیکسیبلٹی مل جائے، ورنہ تو ختم وہ کام اسی وقت کرنا پڑے گا. مفتی صاحب مگر یہ تو بات ہے کہ اللہ خود نہیں آئے گا، وہ تو کن سے تو جہان بن گئی نا. میں کہہ رہا ہوں خدا اگر صرف مطلب میں کہتا ہوں خدا اگر بول دے تو وہ تو ویسے ہی ہو جائے گا نا، فرشتوں کو کیوں بھیجنے کی ضرورت ہے؟ وہی بات ہوگی نا، خدائی کا حکم ہوا نا. فرشتوں کے بھیجنے سے کیا خدا کا حکم نہیں باقی رہا، یا فرشتوں کا حکم ہو گیا؟ نہیں، وہ تو خدا تو کا بس نا حکم رہے گا. مقصد حاصل ہو رہا ہے نا. میں آپ کو کوئی چیز ڈائریکٹلی دوں یا انڈائریکٹلی دوں، مقصد ہے آپ تک پہنچانا نا. اور آپ کو اگر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ خدا اگر فرشتوں کے ذریعے کر رہا ہے تو اس کا پاورفل ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی آبجیکشن غلط ہو گیا. سمجھا دیا آپ کو کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں، میں خود بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں کسی کے ذریعے، کسی کے تھرو آپ کو دلوا رہا ہوں تو بھی آپ تک پہنچ رہی ہے. تو دونوں کنڈیشن میں میرے پاس پاور ہے، میں اپنی کون سی پاور کو کیسے یوز کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا پاورفل ہونا تو ثابت رہا بہر صورت. تو سوال تو بنتا نہیں نا. آپ کا سوال ویلڈ کب ہوتا؟ جب یہ سوال ہوتا ہے جیسے کہ نون مسلم اکثر کرتے ہیں یہ، اور نئے نئے اسلام فوبس بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں نبی کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بھیجتے ہیں، یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ سوال کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو خود کر لینا چاہیے، اتنا پاورفل ہے تو، اگر آل نوئنگ ہے، آل پاورفل ہے تو خود کو نہیں کر لیتا. یہ کوشچن اس طرح سے کرتے ہیں وہ. اس کا جواب یہی ہے کہ کیا اگر ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں کسی کام کا
تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ پاورفل نہیں ہے. اگر یہی بات ہے تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں, دنیا میں جتنی بڑی بڑی کمپنی سے جو اپنے انڈر میں سارے کام کروا رہی ہیں, پھر تو وہ پاورفل نہیں ہونی چاہیے نا, کیونکہ وہ پاورفل ہے. تو پاورفل کہتے ہیں اسی کو جو کسی سے کام کروائے. آپ بتائیں آپ کتنے لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں؟ 2 4 10 گھر کے 2 4 لوگوں سے, یا اپنے شہر کے 2 4 لوگوں سے, ہے نا. تو اگر آپ کے بعد 20 لوگ مانگ رہے تو آپ کا پاور 20 لوگوں تک ہے. لیکن اگر آپ کسی ملک کے پی ایم ہے تو آپ کا پاور کتنا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اوکے, تو اب بتائیے پاورفل ہونا کب ثابت ہوگا؟ جبکہ آپ کے بعد جتنے لوگ مانے, فرشتے اللہ کی بات مان رہے اور فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے. تو وہی بات ہے, اب انسانوں کا امتحان ہے نا. امتحان کہاں باقی رہے گا؟ امتحان بھی تو لینا ہے. آپ کے ابا آپ کو کوئی بات بول دیں کہ بیٹا تیرے کو یہ کام نہیں کرنا ہے, تو بیٹا تو سدھر جائے گا. لیکن ابا چیک کریں, ابا کیا کریں, کسی لڑکی کے ذریعے بھیجے اور چیک کریں آپ کو کہ آپ وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں. کسی کی ریئلٹی چیک کرنا ہو تو سیکنڈ پرسن سے چیک کرنی پڑتی ہے نا, ڈائریکٹ وہی پرسن تھوڑی نہ آ جاتا ہے. شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں ہوئی نا. تو جب شادی ہوئی نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا آپ کو چیک کیا جائے گا. ایسے ہی شادی سے پہلے لڑکی والے آئیں گے نہیں آپ کے پاس ایسے کہ چلو اس کو بات کرتے ہیں اس سے ڈائریکٹ. وہ کیا کریں گے, کسی کے تھرو آپ کو بارے میں پہچان کروائیں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں, روزہ رکھتا ہے کہ نہیں. آپ بتائیں آپ, کیونکہ جو ان نون پرسن ہوگا, ان نون پرسن کے سامنے تو آپ اپنی ریئل لائف گزاریں گے نا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, آپ کی زبان اور آپ کی پرسنالٹی وہ سب بالکل ریئل ہوگی. اور جیسے ہی نون پرسن جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ نماز بھی پڑھ لیں, اس دن آپ روزہ بھی رکھ لیں, آپ کی پرسنالٹی کی اچھی ہو جائے, آپ داڑھی بھی رکھ لیں. تو آپ بتائیں ریئلٹی کب پتہ چلے گی؟ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے سامنے آنے سے, یا پھر ان نون لوگ جو ہمیں چیک کر رہے ہیں ان کے سامنے ریئلٹی پتہ چلے گی؟ جب سیکنڈ پرسن جس کو ہم جیسے ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی آ جائے تو بتائیں کسی کی پرسنالٹی پتہ چلے گی کون کتنا جو ہے وہ جھوٹا ہے سچا ہے؟ ایک دن کے لیے تو نمازی اور روزہ اور 2-5 دنوں کے لیے ناٹک کر کے جو ہے اچھا بننا, بات چیت کرنا سب کے لیے آسان ہے نا. فرشتوں کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ آپ تک فرشتوں کے ذریعے حکم دیا گیا, نبیوں کو بتایا گیا اور نبی کے ذریعے بتایا گیا تاکہ اب چیک کیا جائے انسانوں کو. یہی تو وجہ ہے کہ انسان غافل ہے. اور نبیوں کے ذریعے پیغام ہے, جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے, حدیث کو پڑھتا ہے, تب اس کے سامنے وہ پیغام اور وہ میسج تازہ ہوتے ہیں, پھر وہ بھول جاتا ہے, پھر کسی بیان میں جاتا ہے, پھر تازہ ہوتا ہے. لیکن روزانہ آسمان سے وہی آنے لگ جائے تو کوئی ایک جن بھی بچے گا کہ جو غلط راستے پر ہو؟ نہیں ہوگا نا. پھر امتحان کیا رہا؟ چلیں, بہت بات ہو گئی آپ سے. ہاں, یہ عظیم صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر پاور دکھانی ہو تو خود دکھائے, زیادہ اثر ہوتا ہے. پاور دکھانی تو خود دکھائے, زیادہ اثر ہوتا ہے, تو اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ تو پاور تو دکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی فرشتوں کو حکم آپ کر کے دکھا دیں. اگر انسانوں میں کسی کے پاس پاور ہے تو فرشتوں کو حکم کر دیں, فرشتہ آپ کی بات مان لیں. اور اگر انسانوں میں کسی کے پاس حکم ہے وہ ہوا کو حکم کر دے کہ ہوا رک جائے. اور اگر انسانوں میں کسی کے پاس حکم ہے وہ پانی کو حکم کر دے پانی رک جائے, پانی سوکھ جائے. انسانوں میں کسی کے پاس پاور ہے تو وہ سورج کو روک لے, چاند کو روک لے. تو انسانوں میں کسی کے پاس اگر پاور ہے تو وہ پھولوں میں سے خوشبو کو نکال لے. انسانوں میں سے کسی کے پاس اگر پاور ہے تو وہ انسانوں کی زندگی سے روح نکال لے. نہیں نا. انسان تو کسی کو مارنا بھی چاہتا تو بھی نہیں مار پاتا, بچ جاتا ہے. کوئی کسی کو چھری مار دیتا ہے, کوئی کسی کے اوپر گولی چلا دیتا ہے, پھر بھی انسان بچ جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا اثر ڈائریکٹ دکھا, تو ڈائریکٹ تو دکھا رہے ہیں آپ کو اور اب مجھے. کس نے بچایا ہوا ہے؟ دنیا تو ہمیں چاہتی ہی مارنا. آپ کی دشمن ہوں گے, ہمارے بھی ہوں گے, لیکن کس نے بچایا؟ اللہ نے. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو کون دکھا رہا ہے ہمیں؟ اور آپ کو دیکھنے کے پاور کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے. ڈائریکٹلی ہو رہا ہے, اللہ اپنے ڈائریکٹ پاور کو دکھا رہا ہے. ایک وقت میں ابھی میرا سسٹم ہے, ابھی میں نے 1 ہفتہ بند کیا تو یہ ہینگ ہو گیا. دنیا کے اندر اس وقت ایک ہی وقت کے اندر سارے انسانوں کو یہ پاور دینا کہ وہ دیکھ سکے, تو کون دکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوجیکل ہے. اب آپ بتائیے لوجیکلی آنسر آپ مجھے آ کے دیجئے کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ طاقت دینا کہ وہ دیکھ سکے, یہ اللہ تعالیٰ پاور دے رہے ہیں. اب آپ بتائیے پاور کسی کے پاس ہے تو بتائیے. چلیے, تو یہ میرے خیال سے کوئی اسلامو فوب سے اوپر آئیے گا انشاءاللہ. یہاں پر اوپن کیا ہم نے لنک کو, لنک جب جوائن کریں گے آپ تو انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. کتنا لوجیکلی آپ دیکھیں گے اوپر آ کر. اس کی ضرورت نہیں, اوپر آئیے تو بات کیجیے گا. کمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, سوتے کمنٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہاں اگر باتیں پوچھیں گے ذرا 2-3 کوئنٹر کوشچن تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ.